اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے مقام محمود کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ مقام محمود جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں بیان فرمایا، یہ مقام محمود ہے کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقام محمود یہ کیا چیز ہے؟ تو مقام محمود کی تفسیر میں الجامع الاحکام امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے 4 قول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرمانا ہے، اور دوسری تفسیر مقام محمود کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوائے حمد کا جھنڈا عطا فرمانا ہے۔ اور مقام محمود کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اذن شفاعت عطا فرمانا۔ اور مقام محمود کی چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا، اور یہ قول مخدوش ہے۔ جو پہلی تفسیر ہے مقام محمود کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرمانا، اس شفاعت سے مراد وہ شفاعت ہے جو سب سے پہلی شفاعت ہوگی، جس سے پھر اہل محشر کا حساب شروع ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوگا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی بھی اللہ رب العزت سے کلام نہ کر سکے گا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سب لوگ خوفزدہ ہوں گے تو حضور عرش کے نیچے اللہ رب العزت کو سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا، پھر حضور علیہ السلام لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ کام جو کوئی بھی نہ کر سکے گا وہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریں گے، پھر تمام اولین و آخرین تمام اہل محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور تحسین فرمائیں گے۔ قیامت کا وہ پر خطر دن کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے شفاعت کے لیے کہیں گے، لیکن انبیاء کرام بھی یہ فرمائیں گے کہ آج اللہ کا جلال انتہائی غضب پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، اور پھر جب تمام انبیاء انکار کر دیں گے حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں شفاعت فرماؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام پھر لوگوں کی اس پر خطر دن، جس دن جانیے کہ بہت ہی شدت اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، تو اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور حضور لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آتی اللہ و آتی الرسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔